جوتے پر پاؤں رکھ کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر جوتا پلیت نہیں ہے، میلا ہے تو خیر ہے، پلیت نہیں ہے تو پاؤں رکھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جوتا آپ کو اتارنا ہوگا۔ تو لوگ سر اور داڑھی کے بال ڈیزائن سے بناتے ہیں۔ بھائی سر اور داڑھی کے بال ڈیزائن سے بنانے کی بات میں حیران ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا، حدیث پاک کا سیاستہ کی کہ اللہ کے رسول نے سر کے بال ایک طرف سے بڑے ایک طرف سے چھوٹے قضا کرنے سے منع فرمایا۔ ہمیشہ بال بڑے رکھنے ہیں تو پورے، چھوٹے رکھنے ہیں تو پورے، ایک طرح بال رکھیں۔ یہ ڈیزائن کی باتیں نہیں ہیں۔ اور یہ جو داڑھی کے ڈیزائن ہے، اگر ایک مٹھی رکھ کے اس کے بعد کٹوائیں تو ٹھیک ہے، اور وہ جو ڈیزائن داڑھی کے بنائے ہوتے ہیں وہ داڑھی نہیں ہوتی، وہ شیو بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ داڑھی وہ ہے جو ایک مٹھی کے برابر ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کھیل اور مذاق، اللہ معاف کرے کہیں اسلام سے بندہ باہر نہ ہو جائے، اس لیے فکر کریں، یہ بری چیزیں ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ جی پی فنڈ پر منافع لینے کے متعلق رہنمائی فرمائیے۔ جی پی فنڈ پر جو منافع ہے نا، آپ کا اوریجنل فنڈ تو اوریجنل ہے، لیکن جو اس پر انٹرسٹ لگتا ہے وہ سود ہے۔ تو آپ جب نکلوائیں گے حساب کر لیں گے کہ سود کتنا لگا ہے، اتنے مہینے میں یا اتنے دنوں میں کتنا سود لگا ہے۔ جتنا سود کا حساب ہے اس کو ایک طرف کر دیں، جو اوریجنل رقم ہے اس کو ایک طرف کر دیں۔ اوریجنل اصل رقم آپ کی ہے، اور جو سود لگا ہے وہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دیں بغیر ثواب کی نیت کے، کیونکہ اس میں آپ نے تو نہیں لگایا نا، تو اس لیے جان چھوٹ جائے گی۔ دور حاضر میں اناج، گندم وغیرہ کے متعلق اس کی ذخیرہ اندوزی پر شرعی رہنمائی۔ بھائی اس وقت ذخیرہ اندوزی نہ کیجئے جب قحط کا زمانہ ہو۔ قحط کو موجودہ دور میں کیا کہتے ہیں اردو میں؟ بحران کا زمانہ ہو۔ تو بحران کے دنوں میں نہیں ہے، ویسے کوئی نہیں مسئلہ۔ تمام مکاتب فکر رمضان میں مقرر کردہ صبح کے فجر ادا کرتے ہیں اور باقی مہینے میں باقی ادرا۔ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کچھ دوست ہر وقت کہتے ہیں صبح کی نماز جلدی پڑھو، تو حنفی رمضان میں تو صبح کی نماز جلدی پڑھتے ہیں، عام دنوں میں دیر سے پڑھتے ہیں۔ حنفیوں کے پاس دلیل ہے بھائی۔ احناف کہتے ہیں عام دنوں میں اللہ کے رسول کے لیے فرمان موجود ہے، ہمیں حضور پاک کا ہمارے لیے فرمان موجود ہے، اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر۔ جامع ترمذی جلد اول میں ہے کہ صبح کی نماز دیر سے جتنا پڑھو گے، یعنی سورج نکلنے کے قریب قریب اس سے پہلے پہلے، اتنا ثواب زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور روزے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جلدی پڑھنا بھی ثابت ہے، تو لہٰذا رمضان کا معاملہ اور ہے اور باقی دنوں کا معاملہ اور ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب موبائل نہ چلائیں، یہ مولویوں کا کام پڑھنا پڑھانا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، تو پھر ٹھیک ہے، یہ طے کر لیں کہ پولیس والے موبائل نہ چلائیں، ان کی ذمہ داری ڈیوٹی ہے۔ آرمی والے موبائل نہ چلائیں، ان کی ذمہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہدایت ہے۔ اسی طرح پائلٹ موبائل نہ چلائے، اس کے ذمہ جہاز چلانا ہے۔ ڈرائیور موبائل نہ چلائے، اس کے ذمہ گاڑی چلانا ہے۔ ان سب کو چلا دے، صرف مولویاں کھوتی کو ہاتھ لائے، بس مولوی چھوڑیں، ہاں باقی سب رکھیں، خیر ہے۔ بھائی مولوی نماز میں نہ چلائے، ڈرائیور دوران ڈرائیونگ نہ چلائے، پائلٹ دوران پرواز نہ چلائے، اسی طرح ڈیوٹی والے ڈیوٹی کے دوران نہ چلائیں۔ عام دنوں میں چلانا جائز ہے، جی مولوی نہ چلائیں۔ پتہ نہیں مولویوں کا کیا مسئلہ لوگوں کو پڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیوبندیوں کے پیچھے عید نماز ہو جاتی ہے، دیوبندی امام کے پیچھے۔ بھائی خالصتاً صحیح امام ڈھونڈیں جس کا عقیدہ اہل حق علماء دیوبند کا ہے، تب نماز پڑھیں۔ ادھر ادھر آپ پڑھیں گے تو میں آپ کو جائز ہونے کی بات نہیں کرتا، میری گردن میں یہ طاقت نہیں ہے یہ جہنم کا پل بن جائے۔ میں مسئلہ کھلا بتاؤں گا، اہل حق کے پیچھے نماز پڑھیں۔ نماز کے دوران کوئی فون کال آ جائے تو گھنٹی بند کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، بار بار آئے تو فرما دیں جی ہاں، اگر ایک ہاتھ سے آپ یوں پکڑ کے اس کے کوئی نہ کوئی بٹن دبا کے اس کی بیل آف کر دیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ سوال، اگر انسان ایک شادی کیے بغیر شرعی عذر کے دوسری کرنا چاہے تو سسرال والے نہیں مانتے، وقت نکاح طے ہوا تھا، بلا کسی شرعی عذر کے دوسری شادی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں مانتے؟ آپ دوسری شادی کریں، آپ تیسری کریں، آپ چوتھی کریں، لیکن آپ پہلی کے حق نہ کھائیں۔ آپ ایک حق اس کا کھا گئے، کل قیامت میں تمہاری ایک سائیڈ فالج ہوگی۔ حق نہ کھائیں۔ آپ شادیاں جتنی کریں، آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، مثنیٰ و ثلاث و رباع۔ سسرال والے نہیں مانتے تو یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ بندہ ذرا مجھ سے مل لے، میں طے کر لوں گا کیا نہیں مانتے۔ میری ساس صاحبہ نے میرا دوسرے تیسرے شادی کے ولیمے بانٹے ہیں عورت میں، میرے لیے تو ماں کا درجہ ہے۔ احترام دو، محبت دو، تو پھر کیا نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے آپ نے بیوی کو تانے دیے ہو، اس کی ماں باپ کو گالیاں دی ہو، اس کا دل دکھایا ہو، تو انہیں ہی آکھا جو تے گرو جی پر نہیں جانڈے ہو۔
تو پھر اپنے اخلاق درست کریں، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر ان کو شرعی مسئلہ سمجھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے تو آپ علیہ السلام تیسرے دن تڈے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور جو کی روٹی پہ حضور پاک نے فاتحہ اور کل پڑھ کے یکا کوڑتے پلال ہے، ایک ہی کہیں سے ثابت نہیں ہے یہ بات۔ جو لوگ حضور مولانا صاحب جو لڑکیوں کو وراثت نہیں دیتے ان کے بارے فرمائیں۔ قرآن کریم سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء، رب کریم فرماتے ہیں کہ جو حصے کھا جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جن لوگوں نے حقوق کھائے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہے اور یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی لیے وراثت دینا سیکھو۔ 3 طلاق دے دیں تو سنی علماء کہتے ہیں بیوی حرام ہو گئی، اور کچھ اہل حدیث کہتے ہیں دوبارہ آ سکتے ہیں۔ بھائی جب 3 طلاق دیں تو 1 نہیں ہوتی 3 ہوتی ہے۔ اب حیرانگی کی بات ہے دنیا میں جب 3 کہو تو ہر کسی کو 3 سمجھ آتا ہے۔ کسی کو 3 تھپڑ مارو کبھی نہیں کہے گا میں کو 1 تھپ ماریس، سارے کہیں 3 میں کو رکھ گیا سے، تو 3 تھپڑ تجھے لگے تو تو نے 3 گنا۔ تجھ سے 3 دفعہ کسی نے جا کر ایسے کوئی تجھے بجا شجا 3 دفعہ دیتا تو آپ 3 گن لیں گے کہ یہ بھی 3 ہے، اور طلاقیں 3 دو 1 ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، شیشے منہ پونج کے ڈٹھا بجے۔ ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا، ان لوگوں نے پولیس بلوا لی، تھانے دار آیا اور اس نے کہا اے مولوی ہو میں مناظرہ نہیں کرنے دوں گا۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا کیوں نہیں کرنے دے گا؟ انہوں نے کہا بس ان نے پیسے ویسے دیے تھے 3 طلاق کا مناظرہ نہ ہو۔ تو مولوی صاحب نے کہا اگر میں مناظرہ کروں تو اس نے کہا میں تمہیں جوتے ماروں گا۔ تو ہمارے مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جوتے مار، ہمیں 3 مارنا تو 3 گننا، اسے 3 مارنا تو 1 گننا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ایک طرف پھڑے، یہی تو مسئلہ ہے کہ میں کہتا ہوں 3 ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں 3 1 ہوتے ہیں، تو 3 طلاق دیں تو 3 ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں موجود ہے فَإِن طَلَّقَهَا، قرآن کریم کی پوری آیت چلو پڑھ دیتا ہوں، الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، رب فرماتے ہیں وہ 2 ہی طلاقیں ہیں جس کے بعد یا بیوی کو رکھ سکتے ہو یا پکا چھوڑ سکتے ہو۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تیسری طلاق دے دی تو بیوی پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ میلاد النبی کو عید کیوں نہیں مناتے؟ میرے بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں منائی ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ۔ حضور پاک نے میرے مطابق تیسری عید نہیں منائی، تو جب نہیں منائی تو میں آپ کو ثبوت کہاں سے دوں؟ جو مناتا ہے اس سے پوچھے کہ حضور نے تو 3 منائی ہے تو 2 منائی ہے تو تیسری کہاں سے لایا؟ تو بھائی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 2 عیدیں مانتا ہوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ باقی کبھی کبھی خوشی بندے کو عید سے بڑھ کے بھی ہو جاتی ہے، کسی کی شادی ہو جائے تو وہ دن اس کے لیے عید سے بھی بڑھ کے، تو ہمیں حضور پاک کی آمد پہ خوشی ہے، شاید عیدوں سے بھی بڑھ کے خوشی ہو، لیکن اس کو عید بنا لوں اس کے لیے شریعت کی دلیل چاہیے۔ ایصال ثواب کا طریقہ، ایصال ثواب کا معنی ہے قرآن کریم پڑھیں اور کہیں میرے اللہ یہ فلاں آدمی کو پہنچا دے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اس کو زیادہ بڑھانا چاہیں تو کہیں حضور پاک علیہ السلام کے واسطے سے پہنچا دے، حضور کے وسیلے حضور کے محابے سے پہنچا دے، بالکل جائز ہے۔ خطبہ جمعہ شروع ہو جائے تو سنتیں، حدیث پاک میں ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، خطبہ دینے کے لیے عالم باہر آ جائے ممبر کی طرف آنے لگے، نہ نماز جائز رہتی ہے نہ بولنا جائز رہتا ہے۔ حق مار کی شرعی مقدار کیا ہے؟ حق مار کم از کم 10 درہم ہے، موجودہ دور کے 5000 بنتے ہیں، درہم چاندی والے، دبئی والے نہیں، ٹھیک ہے، کم از کم 5000 موجودہ اس سن میں، اور بڑا زیادہ سے زیادہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، آپ ایک خزانے کا ڈھیر بھی دے سکتے ہیں، وہ نہیں مسئلہ۔ مولوی صاحب آدم بھی تھوڑا لمبا تھی یہ جو حق مار لے کے لوگوں سے واپس لیتے ہیں نا عورتوں سے، انہیں کو تھوڑا پونجھنا چاہیے اپنے بوتھے کو تھوڑا، جی ہاں، کل وہ بھی کشے آکھے بھی میں کوئی بلا لے جاتا وال کام پٹھا پہ ویسی، ہاں نا، بیوی نے کوئی گفٹ دیا وہ واپس لے لے خاون سے، تو سے ہی سیانے ہوئے۔ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ سکتے ہیں تو اس پر ثواب ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، ہاں 786 کے ورڈ بسم اللہ بنتے ہیں۔ تراویح کی 20 رکعت حضور پاک سے جماعت سے ثابت ہے، جی بالکل، تراویح 20 رکعت اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 باب فی رمضان صلی رسول اللہ 20 رکعۃ والوتر، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھے، صحیح حدیث ہے۔ یہ جو 8 رکعت کی روایت ہے وہ بھی ہے، لیکن 8 تہجد کی ہے، 20 تراویح کی ہے، تو تہجد علیحدہ ہے، تراویح علیحدہ۔
जुमा के दिन दूसरी अजान किस दौर में शुरू हुई? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस आप जुमा के खुतबे में सुनते हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, सुनते हैं ना कि मेरा काम भी सुन्नत है, खुलफाए राशिदीन का काम भी सुन्नत है। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का काम सुन्नत हुजूर ने फरमाया, तो ये काम हज़रत उस्मान के दौर में शुरू हुआ है और ये भी सुन्नत है क्योंकि हुजूर ने फरमाया खुलफाए राशिदीन का तरीका सुन्नत है। कब्रिस्तान में कुरान मजीद ले जाकर ख़त्म, कुरान मजीद न ले जाएं, ज़बानी आप वहाँ पढ़ सकते हैं। जो लोग उलमा को गालियाँ देते हैं इनके बारे में हुक्म, इनका मुंह मौलाना रशीद अहमद गंगोई फरमाते हैं किबले से कब्र में फेर दिया जाएगा जो नबी के वारिस को गाली देता है। हज और उम्रा करने वाला आदमी मदीना मुनव्वरा न जाए तो इसके लिए क्या हुक्म है? बदबख्ती है, बदनसीबी है, महरूमी है। हुज़ूर पाक ने फरमाया मन हज फलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी, ये अलाउस सुनन जल्द नंबर 10 किताबुल हज बाब फ़ी ज़ियारत नबवी में हदीस मौजूद है। फरमाया कि जिस बंदे ने हज किया और मेरी ज़ियारत को ना आया बेवफ़ा उम्मती है। कादियानी और रावज़ी के साथ खाना पीना और इनके जनाजे पढ़ना कतअन मैं इसका कायल नहीं हूँ, इससे बचें। दाढ़ी मुंडाने वाले की इमामत, मैं दाढ़ी मुंडाने वाले के पीछे एक रकात नहीं पढ़ता, आप 2 रकात पढ़ने की बात करते हैं। सहाबा कराम ने हुज़ूर पाक का जश्न मनाया था, किसी सहाबी से साबित नहीं है। जनाजा दुआ है, बिल्कुल ख़ुद जनाजा दुआ है, हुज़ूर पाक ने जनाजे को बतौर दुआ पढ़ा है, और जो जनाजे के बाद दुआ है वो हुज़ूर पाक ने कब्र पे जाके मांगी है, वो हुज़ूर पाक से कब्र तक जाना साबित है। इमाम का मकाम और मर्तबा क्या है? इमाम का मकाम ये है कि इमाम उस जगह ठहरता है, न उसके आगे कोई होता है न उसके बराबर कोई होता है। फ़कीह किसे कहते हैं? एक्सपर्ट ऑफ द होली शरिया, दीन के माहिर को फ़कीह कहते हैं। जो सुबह की नमाज में सुन्नत फ़र्ज से पहले रह जाएं तो जी हाँ, आपकी सुबह की सुन्नत रह गई है, आप किसी कोने, किसी नुक्कर, किसी ओट में जाकर पढ़ें। आपको सलाम तक मिलने को उम्मीद हो तो सुन्नत पढ़ लें, और आपको ये उम्मीद हो कि सलाम भी मुझसे निकल जाएगा और रकात भी निकल जाएगी, फिर आप नमाज फ़र्ज पढ़ लें, इमाम के साथ मिल जाएं। और सुन्नत सूरज चढ़ने के बाद पढ़ें, सलाम के बाद नहीं, सूरज चढ़ने के बाद, इशराक के वक्त। सूद के पैसों से जो हज़रात सदका करते हैं, सूद के पैसा हराम है, हराम माल सदका नहीं होता, ये गुनाह है। ये तो ऐसे है कोई कहे मैंने शराब की खैरात की है, शराब और पेशाब की खैरात नहीं होती, वो हराम है। सूद के पैसे से खैरात नहीं होती, वो हराम है, इससे बचें। तो एक बंदे ने मुझसे कहा कि आप सूद के बारे में क्या कहते हैं? मैंने कहा कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजल रहमान के वालिद कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। किसी ने पूछा हलाल माल की ज़कात तो 2.5% है, यानी 1 लाख पे 2500 है, हराम माल की ज़कात क्या है? मुफ्ती साहब को अल्लाह ने समझाने का बड़ा अंदाज़ दिया था कि हराम माल की ज़कात है सारे का सारा गरीब को दे दो बग़ैर सवाब की नीयत के। जो आदमी जानवरों और परिंदों को गालियां दे, इसके बारे में क्या हुक्म है? पता नहीं, वो माँ टक्कर मार गई उसी कवा बोटी छिक गया उसे, परिंदे और जानवर को गाली देता है जी, बिल्कुल गाली नहीं देनी चाहिए, इंतहा।